السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. ولله در القائل: لا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، سب سے پہلے ہم اور آپ کے لیے یہ سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے موقع پر کچھ آپ کی شان اور آپ کی عظمت و رفعت اور آپ کے معجزات اور آپ کے احوال اور آپ کی سیرت طیبہ مختلف عنوانات سے سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کا اور آپ کو موقع نصیب فرمایا۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کسی بھی گوشے کے متعلق گفتگو سننا اور سنانا یہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے، اور بالخصوص ماہ ربیع الاول یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے موسوم ہے۔ اہل اسلام عمومی طور پر ماہ ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سال کے 12 مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور ہر روز دن کے رات کے 24 گھنٹے اور دن میں 5 وقتہ اذانوں اور نمازوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل اسلام ذکر مبارک کیا کرتے ہیں، اور قیامت تک آپ کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ لیکن خاص طور پر ربیع الاول میں بڑے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ ربیع الاول شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی مناسبت سے اہل ایمان مختلف محافل، مختلف جلسے، مختلف پروگرامز، درود شریف کے محافل، صلاۃ و سلام کے محافل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کے مختلف عنوانات کے حوالے سے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ماہ ربیع الاول بہت ہی غنیمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر عام و خاص کرتا ہے۔ یوں تو عام دنوں میں ہر جمعہ میں ہم خطبہ سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی شان و عظمت بیان ہوتی ہے،
وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کیے جاتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے ہماری زندگی میں رہنمائی اور رہبری حاصل کرنے کے لیے خطبہ اکرام مقررین اعظام بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ خاص طور پر اس میں علماء، خطبہ، واعظین، مقررین عام سال کے 12 مہینے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں سننے سنانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ ربیع الاول جہاں پر علماء، واعظین، خطبہ، مقررین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر عوام خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے معجزات، آپ کے پاکیزہ زندگی کے احوال سننے اور سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر یا تو مساجد وغیرہ میں جلسے ہوتے ہیں یا دیگر مقامات پر سننے سنانے کا موقع ملتا ہے، لیکن ربیع الاول میں ہر مسجد، ہر گلی کوچہ، ہر میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر عوام خاص طور پر ان جلسوں میں شامل ہوتی ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اپنے ایمان میں تقویت میں اضافہ کرتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اور مضبوطی کے ساتھ جاگزی ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، ماہ ربیع الاول یہ عوام کے لیے بہت ہی غنیمت کا مہینہ ہے۔ یوں تو خواص بھی اس سے بے انتہا لطائف اور انوار اور برکات حاصل کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں عوام بھی کثرت کے ساتھ اس مہینے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے بہت ہی برکتیں اور رحمتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتی ہیں۔ تو آئیے آج کا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی افادیت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی ان محافل کے منعقد کرنے سے منعقد کیوں کرنا چاہیے، کیا اہمیت ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا بینیفٹ ہے، اس عنوان کے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ تو حاضرین اکرام، آئیے خطبہ مسعودہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، اے حبیب مکرم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا انکار کرتے ہوئے، اللہ کی نعمت کو جنہوں نے تبدیل کر دیا انکار کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی نعمت کو کفر کے طور پر تبدیل کر دیا، یعنی اللہ کی نعمت پر انہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، شکر کرنے کے بجائے ناشکری اختیار کی اور اس نعمت کا انکار کر دیا، اس نعمت کا انکار کر دیا۔ یہ 13واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال ہم واللہ کفار قریش، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا، انکار کر کے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو، وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کفار قریش ہے، ناشکری کرنے والے، اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہ کفار قریش ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم قریش، وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والے قریش ہے،
ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں وارد ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر فرمائی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وارد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت تبدیل کرنے والوں سے مراد کفار قریش ہے، اور نعمت سے مراد اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح اور دیگر آیتوں میں جیسے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بھی 13واں پارہ ہے، اور آیت نمبر سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 34 ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اس طریقے کی آیت اور ایک مقام پر بھی آئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نعمت سے مراد اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اسی طرح اور ایک آیت کریمہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، حضرت زجاج اور سدی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر سے مراد فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، یعنی کفار یہود، ثم ینکرونہا، پھر اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر نعمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت سے مراد اللہ کی نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، وہ ان کو پہچانتے ہیں لیکن ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور صاحب درام خیرات شیخ محمد جزولی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب دلائل الخیرات میں یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام نعمت اللہ بھی ہے، اللہ کی نعمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور نکتہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے اس آیت کے ضمن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها تو تم گن نہیں سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی نعمت کو، نعمت یہ عربی میں واحد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے نعمت کی جمع نعم، نعمت کی جمع آتی ہے نعم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، جبکہ ایک نعمت تو گن سک رہے، یہ واحد ہے اللہ کی نعمت ایک۔ اور مفسرین اکرام فرما رہے ہیں کہ نعمت اللہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں، بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا بات کرنا، چلنا پھرنا، پکڑنا، ہمارا اندرونی نظام، یہ کائنات کا نظام، یہ ہوا کا لینا، یہ سانس کا لینا چھوڑنا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم جس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اگر نعم اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ تو یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ایک نعمت تو گنی جا رہی ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے نہیں گن سکتے، تو مفسرین اکرام علماء اعظام فرماتے ہیں کہ یہاں پر
نعمت سے مراد، نعمت اللہ سے مراد، اللہ کی نعمت سے مراد ایک نعمت ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو تمہیں ساری کائنات بھر کی، دنیا بھر کی نعمتیں ملی، وہ اسی ایک نعمت کے صدقے میں ملی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرمائے لا تحصوہا، تم اس ایک نعمت کے صدقے میں جو تمہیں نعمتیں ملی، قرآن کی نعمت ملی اور تمہیں زندگی اور تمہیں وجود ملا، یہ ساری کائنات بنی، تو کس کے صدقے میں بنی؟ جبکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارضین، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ میں کائنات نہیں بناتا۔ تو ہمیں جو کچھ نعمتیں ملی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، ساری نعمتیں صدقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ تو معزز حاضرین اکرام، اللہ کی نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ اور مفسرین اکرام کے اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نعمت اللہ سے قرآن مجید میں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اب حاضرین اکرام یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نعمت پر نعمت کی قدر کی جاتی ہے یا ناقدری کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کو اس چیز کا فائدہ، اس چیز کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو۔ مثال کے طور پر یہ فون ہے، یہ فون کی اہمیت وہی جانتا ہے جس کو اس فون کی حقیقت، اس فون کی ماہیت اور اس فون کے چلانے کے بارے میں نالج ہو، علم ہو، معلومات ہو۔ ورنہ آپ کسی دیوانے کو لے جا کر اگر آپ یہ فون دے دیں گے تو وہ پھینک کر پھوڑ دے گا، توڑ دے گا، کیونکہ اس کو اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم۔ کسی بھی چیز کی اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کو اس چیز کے بارے میں نالج ہو، اس چیز کے بارے میں علم ہو، اس چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہو، تو آپ کے پاس اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو میلاد کے جلسے، میلاد کے محافل یہی کام کرتے ہیں کہ محافل میلاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، آپ کو بیان کیا جائے کہ حضور کی ذات گرامی کیسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے اور ہمیں کیسے محبت کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے ہونا چاہیے، یہی محافل میلاد آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس نعمت کے بارے میں آپ کو علم ہو، اس نعمت کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو، اس نعمت کے بارے میں آپ کو نالج ہو، تو آپ اس کی قدر کریں گے، ورنہ آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، اس نعمت کی ناقدری کریں گے، جیسے کہ کفار مکہ نے کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدر نہیں کی انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے بدر میں ہلاک کیے گئے، دوسرے مقامات پر ہلاک کیے گئے۔ جو ایمان لائے وہ دنیا اور آخرت میں۔ تو حاضرین اکرام، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ نعمت کی قدر وہی کرتا ہے جس کو نعمت کے بارے میں جانکاری ہو اور علم ہو اور نالج ہو۔ آپ کو نعمت کے بارے میں ہی نہیں معلوم تو آپ اس کی قدر صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ابھی ہم مثال دے چکے ہیں کہ یہ فون کی قدر وہی کرے گا جس کو اس فون کے بارے میں معلوم ہے، جس کو فون کے بارے میں نہیں معلوم وہ اس کو توڑ دے گا، پھوڑ دے گا، جیسے کہ آپ دیوانے کو دیں گے تو وہ توڑ دے گا، پھوڑ دے گا۔ اب اسی طرح اور بہت ساری مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ چیز کی قدر وہی کرے گا جو اس کے بارے میں جس کو نالج ہو، جس کو علم ہو، جس کو چلانا آتا ہو، وہی اس کی قدر کرے گا،
ورنہ آپ جس کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ چلانے نہیں آتا، آپ دیکھیے تو خالی اس کو بند کر کے اٹھا کر رکھ دے گا ایک کونے، کیونکہ اس کو چلانے تو آتا ہی نہیں۔ تو کسی بھی چیز کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کے بارے میں نالج، جانکاری، علم رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ محافل میلاد، یہ میلاد النبی کے جلسے، یہ تقاریر، یہ وعظ، یہ نصیحتیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت و رفعت کے جلسے، یہ اس بات کی طرف مسلمانوں کو مائل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے، آپ کی شان اور عظمت و رفعت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور آپ سے محبت کیسی کرنا چاہیے، رب ذوالجلال آپ سے کیسے محبت فرماتا ہے، رب ذوالجلال آپ سے کیسے کلام فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے آپ کے مقام و مرتبے کو کیسے قرآن شریف میں بیان کیا، یہ ساری چیزیں محافل میلاد میں بیان ہوتی ہے۔ تو یہ محافل میلاد کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے محافل میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محور ہوتی ہے، آپ کی ذات گرامی مرکز ہوتی ہے، آپ ہی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تاکہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب سے خوب تر جانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے کے بارے میں نالج رکھے، تاکہ ان کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملے اور وہ اپنی زندگی صحیح طور پر گزار سکے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، اور نیو جنریشن، نئی نسل ہے، بچے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کی جائے۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے دنیا میں اور دنیاوی چیزوں میں، دنیا داری میں اتنے محو اور مگن اور مصروف ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوئی گوشے کو نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی نہیں معلوم، بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پہلا کلمہ نہیں آتا، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے، حالانکہ وہ انجینئر ہے، حالانکہ وہ فلاں ہے، حالانکہ وہ علا ہے، دنیاوی تعلیم تو بہت کچھ حاصل کر لی، لیکن بنیادی چیزیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آڈیو وائرل ہو رہا تھا کہ ایک خاتون ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، کالج وغیرہ کی ہے، اللہ فلاں، الغرض اس سے جب پوچھا گیا کہ نماز کیا ہے تو وہ کہتی ہے نماز سنت ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہماری مسلم کمیونٹی، یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ انہیں نماز کے بارے میں نہیں معلوم کہ نماز پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، جبکہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو انہیں بنیادی چیزیں نہیں معلوم۔ اسی طرح کچھ روز قبل ایک نوجوان کا بھی آڈیو وائرل ہو رہا تھا، جس میں انہیں استنجا کو فلاں بہت بے تکے باتیں کر رہا تھا، اور بہت بڑا اپنے آپ کو دین کا نالج رکھنے والا ظاہر کر رہا تھا، جبکہ اسے بنیادی چیزیں نہیں معلوم تھی، نجاست کے بارے میں، استنجا کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ الغرض بہت ہی یہ ہماری مسلم کمیونٹی اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ہی عبرت کا مقام ہے۔ تو اگر یہ جلسے یہ فائدہ دیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے، یہ چیزیں سن لے، تو اس کو بنیادی چیزیں دین کی، اسلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بنیادی چیزیں بہت ساری اس کو معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ ہے محافل میلاد کی افادیت، یہ ہے محافل میلاد کا فائدہ، یہ ہے محافل میلاد کی اہمیت۔ اسی طرح ہمارے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، اب وہ بچوں کو ہاتھ میں فون آ گیا، ٹی وی، کارٹون آ گئے، اب بس وہ اسی میں بہو اور مگن مصروف ہیں۔ اب اس میں ہو رہا ہے یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، جیسے کہ سابق میں ہمارے مسلمانوں کا معمول تھا، ماحول تھا، ان کا کلچر تھا، اور ان کا یہ روزمرہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھلاتے اور بزرگان دین کے واقعات ذکر کرتے اور پیغمبروں کی سیرت بیان کی جاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کیے جاتے۔ الغرض اس طرح سے حضور کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی، اولیاء اکرام کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی۔
انبیاء اکرام کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی. لیکن آج یہ کلچر ختم ہو گیا ہے ہمارے گھروں سے، آج یہ طریقہ ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا ہے. آج ہم اپنی جاب، اپنے کام دھام، اپنے کمانے میں اتنا بیزی اور مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت اور ان کے ایمان کی حفاظت اور ان کے اخلاق کی تربیت، ہمارے کو اس چیز کا کوئی خیال ہی نہیں رہا. یہ تو باہر مرد ہے کمانے کے لیے چلے گئے، عورتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ گھریلو کام کاج میں اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی. گھریلو کام کاج کے علاوہ ٹی وی، سیریل، فلاں الاں، اس کے قصے، اس کے کہانیاں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس میں اتنی مگن ہو گئی ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں رہا. جبکہ پچھلی مائیں، پہلے وقت کی مائیں جو ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتی اور انہیں بزرگان دین کے واقعات سناتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات سناتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سناتی اور قصص النبیین سناتی. الغرض اس طریقے سے بچوں میں ابتدا سے تربیت، اولیاء اکرام کی محبت، انبیاء اکرام کی عظمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو جاتی. جب وہ بڑے ہو جاتے تو اپنے ایمان کو محفوظ اور سلامت سمجھتے تھے. لیکن اب یہ بنیادی طور پر ہم بچوں کو بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ محبت دے رہے ہیں، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات دے رہے ہیں، نہ بزرگان دین کی احوال سنا رہے ہیں، نہ کرامتیں سنا رہے ہیں، نہ معجزات سنا رہے ہیں، نہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں سنا رہے ہیں. اب بس ہمارے بچوں کے پاس ہے تو بس ٹی وی ہے، فون ہے، کارٹون ہے. دیکھیں تو وہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے یا یہودیوں کے بنائے ہوئے کارٹون ہے. ہمارے بچے بس ان کے ذہنوں میں بچپن سے بس یہی بیٹھا ہوا ہے. یہ بھیم ہو یا ڈولی مان ہو یا فلاں ہو یا الا ہو یا پب جی ہو یا دوسرے گیمز وغیرہ، ہماری نوجوان نسل گیموں میں اور ویڈیوز میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے میں ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی اور بچے یہ چیزوں میں تباہ ہو گئے. اب ان کے اندر اللہ رسول کی محبت آؤ، اولیاء اکرام کی محبت آؤ تو کہاں سے آئے؟ جبکہ ہم ان کو بچپن سے یہ غذا دے ہی نہیں رہے، تو بڑے ہونے کے بعد ان سے ایمان کی، محبت رسول کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں نے، علماء اکرام نے، حفاظ اکرام نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تاکہ عوام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے ان کے کانوں تک جائیں. وہ کچھ وقت نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی شان عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے معجزات، آپ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ سنے اور وہ سن کر اپنی زندگیوں کو سنوارے، اپنے ایمان کو سنوارے، اپنے ایمان کو زینت دے اور اپنے ایمان کو چمکائے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے اور محبت رسول کو پھر سے بیدار کرے اور اپنی زندگی میں روشنی دنیا اور آخرت میں اپنے لیے کامیابی و کامرانی اور سرفرازی لکھ لے. اسی غرض اور اسی مقصد کے تحت ہمارے نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے. ان محافل کے باروزہ محافل کو منعقد کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور یہ مسلسل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور اس کام میں وسعت دے اور اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے علماء سے وابستہ ہیں وہ اس سے خوب استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں. یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کام. یقیناً اس سے مقصود تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہے، لیکن یہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچ جائے، رسول کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کریمہ آپ تک پہنچ جائے. اس غرض اور اسی مقصد کے تحت یہ محافل، یہ جلسے، یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. تو حاضر اکرام، یہ رہا محافل میلاد اور میلاد کے جلسوں کی اہمیت اور اس کی افادیت.
اب رہا یہ تو اہمیت ہو گئی، اب اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کے فائدے دو طریقے کے، ایک دنیاوی فائدہ ہے، ایک اخروی فائدہ ہے، اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اب رہا یہ اہمیت کے اوپر ہوا، اب یہ جتنا بھی کلام ہوا ہمارا یہ محافل میلاد کی اہمیت کے اوپر ہوا کہ اگر یہ جلسے نہ ہو تو پھر ہماری نسل وہی دنیا داری میں یہی چیزوں میں مصروف و مگن رہے گی، اسے دین کا کوئی شعور کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں نے، نوجوان علماء کرام نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ عوام تک یہ چیزیں پہنچے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے استفادہ کرے اور اپنی زندگیوں میں روشنی پیدا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ان محافل کو منعقد کر رہے ہیں۔ تو حاضر اکرام، ہم عرض کر رہے تھے کہ نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جو نعمت کے بارے میں جس کو نالج ہو، جس کو نعمت کے بارے میں کوئی علم ہو، جانکاری ہو، وہی نعمت کی قدر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے سامنے آپ لے جا کر بریانی رکھ دیں، جو نہیں کھاتا، جس کو ابھی کھانا پینا نہیں، بھی جو دودھ پر رہتا ہے، تو وہ ہاتھ ڈال کر مت کر پھینک دے گا یا ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر کر دے گا، کیونکہ بریانی کا مزہ بڑوں کو معلوم ہے، جو کھاتے انہیں معلوم ہے۔ اور ایک چیز اسی طریقے سے ایک چیز ذہن میں آ گئی، آپ کو عرض کر دوں، ایک دعوت تھی جہاں پر ولیمہ وغیرہ تھا۔ اب یہاں پر حیدرآباد کی دعوتیں ہم کو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے، مختلف قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، بریانی ہے، حریص ہے، فلاں ہے، علا ہے، علا ہے۔ الغرض ایک دعوت میں تو نعمت کی اہمیت وہی جانتا ہے، وہی سمجھتا ہے جو نعمت کی قدر جس کو معلوم، جس کو نعمت کے بارے میں جانکاری ہو، نالج ہو، علم ہو۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ ایک حیدرآباد میں ولیمہ تھا جہاں پر بہت اچھا پکوان وغیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ کچھ لوگ دیہات سے بھی آئے تھے، قریے سے، گاؤں سے بھی آئے تھے، ان لوگوں کو بھی دعوت میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا اور وہ کھانے پر مدعو ہوئے۔ کھانے کے جب ٹیبل پر بیٹھے وہ لوگ، تو اس کے بعد دسترخوان کی ان کے ٹیبل کی ہیئت ہی تبدیل تھی۔ جب دیکھا گیا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، جب سب سے پہلے حریص پیش کی گئی، کیونکہ عموماً یہاں پر حریص پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد میں پھر روٹی، چکن، فلاں فلاں، پھر آخر میں بریانی کھانا آخر میں لایا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کبھی زندگی میں حریص دیکھے نہیں، ان کو حریص کے بارے میں معلوم نہیں، اب وہ لا کر پیش کیے، رکھ دیے، اب وہ لے کر کھانا شروع کیے، لیکن وہ انہیں پسند آئی نہیں۔ وہ کھانے کے بجائے کچھ منہ میں لیے، پھر اس کا منہ سے باہر نکال کر ڈال دیے۔ جتنے ٹیبل پر دیہات والے، قریے والے بیٹھے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں اس بارے میں، وہ کھا کر ٹیبل پر ڈال دی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اس نعمت، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر انہیں نہیں معلوم، اس لیے وہ اس کی ناقدری کیا، اس کو تھوک دیے، اس کو منہ سے نکال دیے، پھینک دیے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، تو نعمت کی قدر وہی کرتا ہے جس کو نعمت کے بارے میں معلوم ہو۔ تو ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کے بارے میں آپ کو ہر گوشے سے ہر گوشہ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، تاکہ حضور کی ذات کی اہمیت آپ کے دلوں میں جاگزی ہو جائے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر، انہی چیزوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جلسوں کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک بھی ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اے لوگو تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ بھی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم دے رہا ہے، اللہ بھی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم دے رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی نعمت ٹھہرے، تو پھر یہ ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر بجا لائیں۔ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، کیونکہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرما رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب اپنی
رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو خوب کھول کر بیان کرو۔ اسی لیے رب کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوں تو رب ذوالجلال کی نعمتیں بے شمار ہیں، قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، شب قدر بھی اللہ کی نعمت ہے، رمضان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ رب ذوالجلال کہ جتنی نعمتیں ہیں، نماز بھی اللہ کی نعمت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، زمین آسمان، ہمارا سانس لینا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمیں دیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اور آپ کی ذات گرامی کو جتنا کھول کھول کر بیان کیا جائے کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا شکر بجا لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب نعمت کا شکر بجا لانا کیا ہے؟ تو اس نعمت کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ خود اس کا شکر بجا لانا ہے۔ اس نعمت کو بیان کرنا، اس نعمت کی خوبیوں کو ذکر کرنا، اس نعمت کے کمالات کو ذکر کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ جیسے کہ ابھی مثال دی گئی حریص کی، جن کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا اس لیے اس کی ناقدری کریں۔ اب اس کے بارے میں بتائیے یہ حریص کی کیا اہمیت ہے، حریص کی کیا فائدے ہیں، حریص کیسی بنائی جاتی ہے، اس سے جسم میں کیا طاقت آتی ہے، الغرض اس کے جو فائدے ہیں وہ بتائیے آپ، اس کے بعد وہ خود شوق سے لذت سے مزے سے کھائے گا وہ خود۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت بیان کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ حضور کی شان بیان کرنا خود اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو تم اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرو، شکر بجا لاؤ تو پھر میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نعمتوں پر شکر بجا لانے کے سلسلے میں نعمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے، اور ناشکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عذاب شدید کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں، اور حافظ عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارک اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر، اللہ کی نعمت کو خوب کھول کھول کر بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا ہی یہ نعمت کا شکر ہے، اور اس کی خوبیوں کو بیان نہ کرنا یہ کفر ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو ہم ان محافل میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چرچا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا ہم خوب چرچا کرتے ہیں، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت حبیب، سید حبیب عمر بن حفیظ، یہ عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، موجودہ دور میں بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں لا يعرف قدر المولد الا من عرف قدر المولود۔ سبحان اللہ، وہ کیا فرما رہے کہ میلاد النبی کی قدر کو وہ شخص نہیں جانتا، میلاد النبی کی قدر و منزلت کو وہ شخص نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، اسے کیا معلوم اس کی قدر، الا من عرف قدر المولود، مگر وہی شخص میلاد کی قدر کرتا ہے جو مولود کی قدر جانتا ہے۔ مولود یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر جانتا ہے وہی محافل میلاد اور میلاد کے مہینے کی قدر جانتا ہے۔ یعنی جو حضور کی شان اور عظمت اور رفعت کو پہچانتا ہے وہ حضور کی آمد کے مہینے کی شان اور عظمت اور رفعت کو پہچانتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ اہمیت تھی محافل میلاد کی۔ اب آئیے ذرا افادیت کی طرف، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کے فائدے دو طرح کے ہیں، میں اختصار کرتے ہوئے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا عنوان تھا محافل میلاد یا مجالس میلاد کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ حاضرین اکرام دو طرح کا ہے، اس کی افادیت دو طرح کی ہے۔
ایک ہے دنیاوی، ایک ہے اخروی۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم ان محافل میلاد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے اور مختلف عنوانات سے سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ہم وہ اخلاق اپنی زندگیوں میں اپنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سامنے والوں کے دل جیت سکتے ہیں، کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے بلبوتے پر نہیں، اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ وہی اخلاق ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، یہ وہی اخلاق تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ وہی اخلاق کے ذریعے اسلام صحابہ اکرام نے، تابعین، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، صالحین امت، یہ سب اپنے اخلاق کے ذریعے، غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا لشکر لائے تھے؟ نہیں، اپنے ساتھ 40 درویش لائے تھے با اخلاق بنا کر۔ خود آپ کے اخلاق کے ذریعے لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ان محافل سیرت، ان محافل میلاد کے جلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اخلاق کی تعلیم بھی ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ کے اخلاق اور آپ کا اسوہ معلوم ہو تو ہم اپنی زندگیوں میں حضور کے اخلاق کو عمل کرتے ہوئے لاگو کر سکتے ہیں، اور یہ دنیاوی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب جب اس پر عمل کریں تو پھر آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ یہ تو ظاہری فائدہ ہو گیا، یہ دنیاوی فائدہ ہوگا۔ اخروی فائدہ اور باطنی فائدہ بھی اس کا یہ ہے کہ جب محافل میلاد، مجالس میلاد، میلاد کے جلسے وغیرہ یہ جلسے ہوتے ہیں، یہ جلسے ہم سمجھتے ہیں معمولی ہے، یہ ہماری اور آپ کی نظروں میں معمولی ہے، لیکن یہ جلسے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بے انتہا قدر والے جلسے ہیں۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جن لوگوں نے محافل میلاد منعقد کیے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ منائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلسے منائے، اس میں درود و سلام کا اہتمام کیا، حضور کی شان اور عظمت اور رفعت بیان کیا، ان لوگوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ اس کو حوالوں کے ساتھ ذکر کروں گا تو یہ حاضر اکرام، یہ میلاد کے جلسے، یہ میلاد کے محافل، یہ نہ سمجھے کہ یہ ضائع جائیں گے، بلکہ اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے، ظاہری فائدہ بھی ہے اور باطنی فائدہ بھی ہے اس کا۔ تو معزز حاضر اکرام، اب رہا یہ محافل میلاد بڑی برکت والے محافل ہے، بڑی برکت کے جلسے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کیا کرتے تھے، ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے۔ اب یہاں پر وہ لوگ بھی سن لیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں لیکن ان کے اس عمل کو نہیں تسلیم کرتے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا تو حوالہ دیتے ہیں لیکن محافل میلاد کو بلا بدعت اور ناجائز اور حرام کا قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہاں پر توجہ کر لے، اگر قلب سلیم، عقل سلیم اللہ نے دیا ہے تو اس کو وہ قبول کر لے، کیونکہ آپ جن کا حوالہ دیتے ہیں، جن کی باتیں کرتے ہیں، جن کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، وہ خود محافل میلاد کو خود منعقد کرتے اور اس کے فیوض و برکات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں آپ بھی ان کے متبعین ہیں اور ان کی کتابوں کا، ان کی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ بھی محافل میلاد کریے، اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنے والوں کو برا بھلا مت بولیے اللہ کے واسطے۔ تو حاضر اکرام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے حوالے سے لکھتے ہیں
یہ کتاب ہے الدر الثمین، اس کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کنت اصنع فی ایام المولد طعاما صلة بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یفتح لی سنة من السنین شیء اصنع به طعاما فلم اجد الا حمصا مقلیا فقسمته بین الناس فرأیته صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ هذا الحمص متبہجا بشاشا۔ تو اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کنت اصنع فی ایام المولد، میں ولادت کے دنوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، میلاد النبی کے موقع پر، میلاد کے موقع پر میں کھانا بناتا تھا، کھانے کا اہتمام کرتا تھا، صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے خاطر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کی ولادت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر میں کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ لیکن کچھ سالوں میں ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، تنگی آ گئی تھی، روپیے پیسے موجود نہیں تھے، تو اس وقت میں نے بہت کوشش کیا لیکن انتظام نہیں ہو سکا، تو آخر کار میں نے کچھ چنے منگائے اور اس کو بھونا، اور بھنے ہوئے چنے منگا کر اس کو لوگوں کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا، لوگوں کو درمیان میں وہ چنے تقسیم کر دیا۔ تو اس کے بعد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں فَرَأَيْتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ يَدَيْهِ هَذَا الْحِمْصَ مُتَبَهِّجًا بَشَاشًا، میں نے اس چنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا پایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور فرحت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ فائدہ ہے میلاد النبی منانے کا، میلاد منانے کا یہ فائدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ارے ہم اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم ہر کسی کی خوشی چاہتے ہیں، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خوش ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا بھی واقعہ سن لیجئے، یہ میلاد کے حوالے سے، میلاد کے فائدے کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ میلاد کا فائدہ کیا ہے، میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے، میلاد کیوں منانا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ میلاد کے فائدے کے حوالے سے، افادیت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةَ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي يَوْمِ وِلَادَتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَذْكُرُونَ إِرْهَاصَاتِهِ التي ظهرت في ولادته ومشاهدة قبل بعثته صلی اللہ علیہ وسلم فرأيت أنوارا سطعت دفعة واحدة لا أقول إني أدركتها ببصر الجسد ولا أقول أدركتها ببصر الروح فقط والله أعلم كيف كان الأمر بين هذا وذلك فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس ورأيت يخالطه أنوار الملائكة انوار الرحمہ، سبحان اللہ۔ اب یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، یہ محفل میلاد کے فائدے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے۔ وہ فرماتے میں اس سے قبل مکہ المکرمہ میں تھا، میلاد النبی کے موقع پر، میلاد کے موقع پر میں مکہ معظمہ میں تھا، فی یوم ولادتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن، والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس روز، حضور کی میلاد کے روز، لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے، وَيَذْكُرُونَ إِرْهَاصَاتِهِ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارہاسات یعنی آپ کی ولادت سے پہلے اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے اس کا ذکر کرتے، اور آپ کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے اس کا ذکر کرتے، اور آپ کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور اعلان نبوت سے پہلے جو جو واقعات ہوئے اس کا ذکر کرتے۔
تو میں نے دیکھا فرأیت انوارا سطعت دفعۃ واحدۃ. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے انوار و تجلیات کی اچانک بارش شروع ہو گئی. انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو گئی. میں یہ اس کا نظارہ دیکھنے لگا اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں جسم کی آنکھ سے دیکھا یا دل کی آنکھ سے دیکھا.